Assalamualaikum Pakistan. Alaikum Pakistan, this is your host Panur Qureshi with another episode of सेहत की बात वरक के साथ. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM 100 एबटाबाद स्टेशन से. ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि देख भी रहे हैं हमें फेसबुक लाइव के थ्रू, हमारे यूट्यूब लाइव के थ्रू. और आपको बताती चलूँ किस तरह देख सकते हैं यूट्यूब पे. आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, दैट इज FM 100 पाकिस्तान. सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिए कि आज के प्रोग्राम से आपको क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब से पूछें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक बड़ा अहम है. तो पहले आपको बता देती हूँ किस तरह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक की जानिब एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, व्हाट्स द ट्रीटमेंट, और किस चीज़ के बारे में बात करूंगी ये भी आपको बताती चलूँ. लेकिन आपको बताती चलूँ आप हमें देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे. FM 100 पाकिस्तान इज और ऑफिशियल फेसबुक पेज. आप वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे बता सकते हैं, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं. इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. FM 100 पाकिस्तान के नाम से हमारा ID है. ट्विटर पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, FM 100 पाकिस्तान के नाम से ID है. अक्रॉस द ग्लोब सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू. वेबसाइट है www.fm100pakistan.com. सो तरीकाकार तो आपको बता दिया कि किस तरह आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. लेकिन ज्वाइन करके बात क्या करनी है, क्योंकि आज हम एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी चीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है. हम देखते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब इसका शरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है, रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सुसाइड केसेस के. पाकिस्तान हो, अब्रॉड हो, अक्रॉस द ग्लोब हो, लोग जहनी बीमारियों का शिकार हैं. तो आज के प्रोग्राम में हम जहनी बीमारी और खुदकुशी के हवाले से ही बात करेंगे. प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है वरक फार्मास्यूटिकल्स के तावन से. सो आपको बताती चलूँ इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद है डॉक्टर उमर मुर्तज़ा शेख, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं. इसके साथ साथ एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट साइकेट्रिस्ट हैं किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल मानसहरा में. सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. डॉक्टर साहब यहीं से स्टार्ट करेंगे. खुदकुशी है क्या चीज़? ग्रेजुअली होती है, सडनली होती है? व्हाट्स सुसाइड? सुसाइड के बारे में अगर हम लोग खाली ये कहेंगे कि सुसाइड है क्या, जब एक फर्द अपनी जिंदगी खुद खत्म करे उसको हम लोग सुसाइड कहते हैं. आमतौर पे अगर एक आदमी कोशिश करता है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की तो हम लोग कहते हैं अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, और अगर एक पूरी अपने इरादे में कामयाब हो जाए तो उसको हम लोग कंप्लीटेड सुसाइड कहते हैं. जब भी किसी भी वजह से, ये लाजमी नहीं है कि एक वजह हो सकती है, लेकिन किसी वजह से एक इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाए इस हद तक कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचे या खत्म करना चाहे, तो वो हम लोग उसको, और कर पाए तो उसको हम लोग सुसाइड कहते हैं. सही. ये सिर्फ उन जगहों पे, उन इलाकों में, उन शहरों, उन मुल्कों में होता है जहाँ जिस तरह हम कहते हैं सुसाइड की रीजंस होती हैं. समटाइम्स जॉब नहीं मिल रही, समटाइम्स इशू ज़्यादा है, वहाँ पे होता है. जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, या हर मुल्क में होता है. इसकी प्रेवलेंस के हवाले से बात करें तो आप क्या बताना चाहेंगे कि व्हाट्स द डाटा, और उसके साथ साथ व्हाट आर द रीजंस, क्या पीछे रीजन है खुदकुशी के? देखिए, ये सुसाइड एक छोटी चीज तो है नहीं है. इसके अंदर हम लोग यही कहते हैं कि इट इज मल्टी फैक्टोरियल. इसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एक फर्द इस लेवल पे पहुंचता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का सोचे, या उसके अंदर उसके जहन में ऐसे ख्यालात आए. जो दुनिया के अंदर है, दुनिया के अंदर जो रिसेंटली US की जो स्टडीज बताती हैं उसके अंदर बताया जाता है कि तकरीबन 2018 के अंदर 47,000 लोगों ने सुसाइड की. 47,000 लोगों ने USA के अंदर कंप्लीटेड सुसाइड. और इसके अंदर हम लोग ये गारंटी नहीं कह सकते कि काफी केसेस ऐसे भी होते हैं जो मिस हो जाते हैं. पाकिस्तान में 2012 में एक स्टडी हुई थी जिसकी बेस पे WHO ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो रेशियो है वो राउंड अबाउट 7.5 पर 1 लाख, 1 लाख के अंदर 7 से 8 बंदे कंप्लीटली सुसाइड करते हैं. लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो क्लिनिकली या हम लोग जिस माशरे में रहते हैं उधर हमारी काफी ऐसी अटेम्प्ट्स, या हम लोग जिनको कहेंगे कि जो सुसाइड्स होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं, या वो मंजर आम पे नहीं आती है. उसकी अपनी वजूहात हो सकती है. लोग शर्म की वजह से लोग बताना नहीं चाहते, लोग कुछ और बातें करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसको स्टिग्मा कहा गया है और इसको हम लोग स्टिग्मेटाइज बहुत किया हुआ है.
دنیا کے اندر سوسائڈ کی وجہ سے یا ٹاپ 10 میں آتی ہے, 10th نمبر پہ آتی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے ینگ ایج گروپ کے اندر. جو ینگ ایج گروپ یعنی کہ 15 to 25 کے درمیان میں جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, اس میں 10th میں نہیں 2nd نمبر پہ آتی ہے. صحیح. اور اسی کے ساتھ مختلف, یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ہی سوسائڈ کی کیسز زیادہ ہوں گے. بعض جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سوشل سپورٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل فورن کنٹریز کے اندر اگر آپ چلے جائیں, یو ایس یو کے اندر, تو وہ جو اولڈ ہاؤسز ہیں یا آپ کی جو ان کو بچے جو ہیں اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جلدی ایج کے اندر, اس کے اندر بھی چانسز ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں سوشل سپورٹ, فیملی, اس کا تھوڑا سا زیادہ ویلیوز ہوتی ہیں کلچرلی, ریلیجیسلی ہماری, اس کی وجہ سے بعض چیزیں اس کو روکتی ہیں. لیکن اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کے اندر ایک چیز ہوگی زیادہ اور ایک جگہ پہ کم ہوگی. صحیح. بعض ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں اس چیز کی ریشو زیادہ مل رہی ہے, جس طرح کے چترال کی بات کریں یا کچھ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ سڈن چینج ان سوشل اسٹیٹس آف پیپل اراؤنڈ دمسیلف, یعنی کہ ان کے لوگوں کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک دم چینج آیا ہے, ویلیوز چینج ہوئی ہیں, لوگوں کے اندر اس چیز کا آیا کہ شعور آیا کہ جی ہمیں وہ چیز چاہیے جو دوسرے کے پاس ہے, یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اپنے اسٹیٹس کو لے کے اور سپورٹ کو لے کے یہ چیزیں بڑھنے لگی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسکلی کچھ ریزنز تو آپ نے ہمیں آلریڈی بتائیں, آخر ایسا ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان خودکشی کی طرف مائل ہو جاتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ اندر اندر ایک چیز بن رہی ہوتی ہے, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, ہاتھ سے یکدم نہیں ہوتے. تو یا اچانک سے کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں جن کی مرضی کی چیز نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ فوراً سے ہم نے اپنی جان لے لینی ہے. سو آپ کو کا جو ایکسپیرینس ہے, آپ کی جو نالج ہے, اس کے اکارڈنگلی کیا یہ آہستہ آہستہ اندر ایک بات ہوتی ہے جو ٹریگر کر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس میں وہی بات ہے کہ ہر بندہ یونیک ہوتا ہے اور ہر بندے کی جو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن سے وہ گزر کے ایک لیول پہ پہنچتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. بعض بندے جذباتی ہوتے ہیں, وہ جذبات کے اندر ایک دم شدت میں آ کے کچھ ایسا قدم اٹھا دیتے ہیں جس سے ان کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, یا اس کے علاوہ اور نقصان ہو جاتا ہے, جانی نقصان سے بچ جاتے ہیں لیکن نقصان شدت کا ہوتا ہے. بعض لوگ یہ بیماری یا یہ سوچیں وہ نہ چاہتے ہوئے ان کی بچپن سے ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے, ان کے ساتھ اس کے ساتھ ان کے کچھ حادثے ہوتے ہیں, کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, یا میں جو میرے سے امید کی جا رہی ہے اس تک میں نہیں پہنچ رہا, اور اس کے ساتھ مختلف واقعات یا مختلف ایونٹس اس کی زندگی میں اس چیز کو اور بڑھاتے جاتے ہیں. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بولے پہ جاتا ہے, کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈرپوک ہو, تم بزدل ہو, تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ, جو کہ ایک بالکل ڈفرینٹ اپروچ ہے جو ہونی چاہیے. عام طور پہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے ایک تو ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کا آپ نے جو ایشوز ہیں یا اس کا جو ڈسٹریس ہے اس کو آپ نے اکنالج کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ آپ جب آگے چلتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک سپورٹ سسٹم بناتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے, اور پھر فردر باقی چیزیں چلتی ہیں اس کی سیوریٹی کے ساتھ. تو بعض دفعہ یا میجورٹی میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلو پروسیس ہوتا ہے جو کہ ود ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اور جو ایسے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ بار بار اٹمپٹ کرتے ہیں. ایک اسٹڈی کے اندر کہا گیا تھا جو لوگ بے شک یعنی کہ جذبات میں آ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں یا اٹمپٹ بھی کرتے ہیں, تو 7 سالوں کے اندر 7 بندوں میں سے ایک بندہ کمپلیٹڈ سوسائڈ کر چکا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جو شدت والے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پروبیبلٹی ہے کہ اگلے 7 سالوں کے اندر 7 میں سے ایک بندہ اس چیز کو اپنے پورا کر لیتا ہے.
اچھا صحیح. پروگرام آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ, بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے فیس بک لائیو کے تھرو, یوٹیوب لائیو کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بتاتی چلوں ہمارا چینل ہے FM 100 پاکستان, یوٹیوب پہ کامنٹ سیکشن میں جا کے لازمی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اگر آپ کے فرینڈس فیملی میں کسی کو ذہنی بیماری ہے تو اس حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ نہ صرف آج ہم خودکشی کے حوالے سے بات کریں بلکہ آج ہم ذہنی بیماریوں کے حوالے سے بھی بات کریں. ڈاکٹر صاحب, ذہنی بیماری کے حوالے سے بات کی جائے تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے خودکشی کی جانب, یا ایک نارمل انسان جس کو کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے وہ بھی خودکشی کی جانب مائل ہو سکتا ہے؟ جی, اس میں دیکھیں مختلف جگہوں پہ مختلف اسٹڈیز ہوئی ہیں, اور بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کافی ایسے کیسز آتے ہیں جو سوسائڈ کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن ان کی ہسٹری میں کوئی مینٹل النس کی ہسٹری نہیں ہوتی ہے یا ڈائگنوسس نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے سیکھ نہیں کیا ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری نظر پر یا انہوں نے سیکھ ہی نہیں کیا ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی مسائل چل رہے ہیں کہ نہیں, جس طرح کی وہ بات نہیں کی جاتی. لیکن کافی زیادہ جو سوسائڈ کمپلیٹڈ سوسائڈز ہوتی ہیں ان میں ذہنی بیماریوں کی جو ہمیں ہے مقدار ملتی ہے, اور سب سے زیادہ جو کامن ہمیں ملتی ہے وہ ڈپریشن کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ڈپریشن کے اندر سوسائڈ بہت زیادہ ملتی ہے. اس کے علاوہ اسکیزوفرینیا کے اندر یا بائی پولر کے اندر, بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے اندر, مینیک ایپیسوڈز کے اندر, یا اس کے علاوہ بعض دفعہ شدت کے اندر PTSD ہو, OCD ہو سیویرٹی کے ساتھ, اور بیماریاں پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوں, ان کے اندر بھی ہم لوگوں کو یہ چیز ملتی ہے. تو اگر ہم لوگ ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ کریں, لیکن اللہ نہ کرے لیکن ایک بندہ جب سوسائڈ کر لیتا ہے تو اس کی پھر اسیسمنٹ تو ہو نہیں سکتی ہے, لیکن اگر ہم لوگوں کو موقع ملے کہ ہر کسی کو ہم لوگ ڈیٹیل واضح تو یعنی کہ ڈیٹیل میں دیکھیں یا ان کی بات کی جائے ان کے ساتھ سائیکیٹرک اسیسمنٹ کی روح کے ساتھ, تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر زیادہ جو لوگ ہوں گے ان میں ہمیں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ملے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیسکلی ذہنی بیماریوں کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن اگر آپ ہمارے لسنرز کے لیے, ہماری آڈینس کے لیے یہ ڈیفائن کر لیں کہ ذہنی بیماری ہوتی کیا ہے. سم ٹائمز ایسے موڈ خراب ہوتا ہے اور ہم ایسے مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے اپنی جان لے لوں, میرا دل چاہتا ہے اس دنیا سے چلے جاؤں. کیا یہ بھی ذہنی بیماریوں میں آتا ہے, یہ بھی کسی اب نارملٹی میں آتا ہے؟ دیکھیں جو سائیکیٹری کی فیلڈ ہے وہ کافی ایک ڈفرینٹ ہے اور کافی سینسیٹیو ہے. اگر کوئی بندہ مذاق میں بھی میرے پاس آ کے یہ بولتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ اپنی جان لے لوں, تو میں اس کو ویسے نہیں جاننے دیتا جب تک میں وضاحت نہ کر لوں کہ اس کا اس جملے سے مطلب کیا. اگر ایک بندہ مذاق میں بھی ایک ایسا جملہ بول رہا ہے تو اس نے مذاق میں ایسا کیوں بولا, میرے لیے یہ بھی ایک الارمنگ ہے کہ میں اس سے یہ بات پوچھوں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات, ذہنی بیماریاں کیا ہیں؟ ذہنی بیماریاں آپ کی کم سے لے کے شدت تک بھی جا سکتی ہے. کم سے یہ بھی ہو سکتا ہے ذہنی دباؤ, خالی سٹریس ہو تو تب بھی ہو سکتا ہے, لیکن سٹریس اتنا زیادہ ہو کہ وہ آپ کی لائف ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے سٹریس, ایک ہوتا ہے ڈسٹریس. اب سٹریس آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کا سٹریس نقصان پہنچانے لگ جائے اور آپ اس کو کوپ نہ کر سکیں, ود ٹائم وہ اور مینٹل النیسز کے اندر ڈیولپ ہو سکتا ہے. اب وہ ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے, انزائٹیز کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے, OCD کو ٹریگر کر سکتا ہے, کسی اور بیماری کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے. اور تو وہ مینٹل النیس پھر ہم لوگ اس کو بولیں گے جب وہ آپ کی کوئی بھی بیہیویئرل چینج آپ کی یا ڈسٹربنس آپ کی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کے اندر ڈسٹربنس لا رہی ہے, اور اتنی لا رہی ہے کہ آپ کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ, اپنے پروفیشنل لائف کے اندر یا اپنے آپ کے ساتھ, اپنی سیلف کیئر کے اندر, تو ہم لوگ اس کو مینٹل النس کیٹیگرائزیشن مینٹل النس میں ڈالتے ہیں.
सही हो गया जी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात वैरिक के साथ, ब्रॉट टू यू बाय वैरिक फार्मास्यूटिकल्स एंड दिस इज योर प्रेजेंटर मानूर कुरैशी। आपको बताते चलूं प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम 100 एबटाबाद स्टेशन से और अक्रॉस द ग्लोब दुनिया के किसी भी कोने में प्रोग्राम देख सकते हैं हमारे फेसबुक लाइव सेशन के थ्रू। वर्चुअल सेशन है ये, आप हमें देख भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में है आप अपना पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जहनी बीमारी के हवाले से, खुदकुशी के हवाले से कोई भी आपका सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू आप हमें देख सकते हैं FM 100 पाकिस्तान एज और यूट्यूब चैनल। डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं जहनी बीमारी के थ्रू, सो आप पूछ सकते हैं जहनी बीमारी के हवाले से। FM 100 के प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर हम बात करें खुदकुशी के हवाले से, तो जब हमें पता होता है कि हमारे घर में, हमारे सोशल सर्कल में, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो कि जहनी तौर पे बीमार है या वो डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में है और वो कह रहा है ये कि मुझे अपनी जान लेनी है, मुझे नहीं रहना, मुझे इस सिचुएशन में ज़िंदा नहीं रहना, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जो उसके इर्द गिर्द जिसका रूम है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको अफेक्ट कर सकती हैं या किस तरह वो अपनी जान ले सकता है। तो ऐसे लोगों से जो कि जहनी तौर पे अब डिप्रेस्ड हैं, जहनी तौर पे नॉर्मल नहीं है, उनके रूम में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए या वो किस किस तरह अपनी जान ले सकते हैं? कोई भी कोई भी पेशेंट अगर ऐसा हो या बंदा ऐसा हो जो कि मेंटल इलनेसेस के अंदर, सिवियर मेंटल इलनेसेस के अंदर मुब्तला हो और आपको शक भी हो कि ये अपने आप को नुकसान किसी तरीके से पहुंचा सकते हैं, तो उनके आसपास कोई भी नुकसानदेह चीज नहीं होनी चाहिए। वक्त मिलने पे उनके साथ राब्ता जितना हो सके, उनकी परेशानी, उनकी जो स्ट्रेस है उसको एक्नॉलेज करना और उसके साथ उनसे बात करना बहुत बेहतर होता है कि बात करने के साथ पता लगता है कि उनके जहन में क्या जा रहा है। सही। अगर कोई बात कहें भी तो उसके अंदर आपने उनको रद्द नहीं करना होता, उनसे पूछना होता है। अब उसके साथ पता चलेगा कि उनके जहन में क्या बात चल रही है, कि किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। अब आमतौर पे जो हमारे मीडिया के अंदर या हमारे सोशल मीडिया के अंदर या हम लोगों के फिल्मों के अंदर सारी चीजें, बहुत से कहा जाता है कि ये फायदेमंद चीज भी है लेकिन बहुत नुकसानदेह चीज भी है। तो बहुत सी चीजें ऐसी बता दी जाती हैं कि जिससे आदमी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। अब छोटी सी छोटी चीज, कोई छुरी या कोई ऐसी नोकीली चीज हो वो भी नुकसान पहुंचा सकती है, कोई तार हो, कोई रस्सी हो, उससे वो भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आमतौर पे हम लोग मुकम्मल कोशिश तो नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसा मरीज होता है या ऐसा कोई फर्द होता है जिसकी जहनी सेहत इतनी खराब हो, तो हम लोग उनको ये तजवीज करते हैं कि इनके साथ 24 घंटे एक बंदा इनके हाथ के डिस्टेंस तक इनके पास रहे, यानी कि क्लोज हो, इतना क्लोज हो कि जो कि इनके साथ रहे, और कोई भी नुकसानदेह चीज जिससे आदमी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है वो पास ना हो। इस चीज का हम लोग एहतियात करते हैं। इसमें दवाइयां भी हो सकती हैं कि दवाइयां उनको ना दी जाएं, जो उनकी दवाइयां उनको दे रहे हैं वो उनके पास ना हो, वो एक बंदे की जिम्मेदारी हो जो उनको पहुंचाए। जो छुरी वगैरह है या कोई और चीज है वो उनके पास ना हो, जब जरूरत के हिसाब से लेके फिर वापस लेके चले जाए, और कोई ना कोई पास उनके हो। ये जिस तरह के हमारे यहाँ ये भी देखना होता है कि बाथरूम के अंदर कोई एसिड वगैरह पड़ा हुआ है वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो भी चीज आपको नजर आती है जिसमें थोड़ा सा भी एलिमेंट हो सकता है डेंजर का, तो उससे क्या करें, यानी कि वो एक टाइम पे दवाई की भी ओवरडोज ना लें। डॉक्टर साहब अगर बात की जाए, जिस तरह आपने एक छोटे से पॉइंट को भी रेज किया प्रोग्राम में, सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया कितना अहम किरदार अदा करता है मेंटल इलनेस में, सुसाइड में। शो ऑफ हो रहा होता है, एक दूसरे को देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसके पास वो है, हमारे पास नहीं है। ना भी कुछ ऐसा हो कि जो हमें स्ट्रेसफुल कर रहा है, फिर भी बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे हमारे सामने आती हैं जिसपे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहना शुरू कर देते हैं। साथ में फिर जो है सोशल प्रेशर भी होता है, पिक्चर पे कमेंट नहीं आया, किसी ने बुरा कमेंट कर दिया, हमने एक्ट्रेसेस को देखा उन्होंने सुसाइड की, हमने बहुत से ऐसे पब्लिक फिगर्स को देखा जिन्होंने सुसाइड की, और उसका मेन रीज़न पीछे सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया पे बुलिंग हुई, सोशल मीडिया पे हैरेसमेंट हुई, लोगों ने तारीफ नहीं की, लोगों ने बदतरीफी की। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, सोशल मीडिया का क्या किरदार है जहनी बीमारियों में और सुसाइड में? देखिए सोशल मीडिया
لیکن اسی طرح آدمی کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ وہ نقصان بھی بہت پہنچاتی ہے. ایک بندہ پکچر پہ پوسٹ کرتے ہیں اور اس کی امید ہوتی ہے کہ جی مجھے 100 بندوں کا لائک آئے گا, جبکہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں, اور ود ٹائم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ اس چیز کے اندر, اس دلدل کے اندر گھستا جاتا ہے, پڑتا رہتا ہے. سوشل میڈیا کے اندر ہی جس طرح آپ نے بتایا بلینگ بھی ہوتی ہے, اور لوگ کاپی کرتے ہیں, اور لوگ آپ کی بہت سی طرح سے مذاق بناتے ہیں. اب بات یہ کہ آدمی کی ایکسپیکٹیشنز کے اوپر ہے. بالکل, جو بندہ اگر سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے تو ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے آپ کی جنرل پاپولیشن کے ساتھ بھی, اور سوشل میڈیا کے اندر جس طرح آپ ایکٹیو, آپ اپنی پرسنل ڈیٹیلز دے رہے ہیں, لیکن ہر کوئی آپ کی پرسنل ڈیٹیلز نہیں چاہتا. آپ کی فرینڈ لسٹ تو ہے, لیکن ہر کوئی آپ کا سنسیئر تو نہیں ہے, اور وہ جنرلی آپ کا ایکسیپٹیبل ہے کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ مخلص تو نہیں ہوگا. اب یہ جب تک ہمارے اندر شعور نہیں آئے گا کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں جو بچپن ہے اس سے ہم لوگ کس طرح نکلیں گے, ہم لوگ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کریں کہ ہر کسی کو ہم پسند نہیں آئیں گے, ہر کسی کی بات ہمیں پسند نہیں آئے گی, لیکن اگر ہم لوگوں کے اندر برداشت ہوگی, ہم لوگ اس چیز کو لے کے چلیں گے کہ جی ہماری لوگ خلاف بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے مزاج کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں, تو شاید ہمارے اندر برداشت بھی آئے, شاید ہمارے اندر بھی چیز آئے. تیسری بات, سوشل میڈیا پہ ہر کوئی اچھی بات بتاتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھی چیز دکھائے. وہی بات ہے کہ اپنی فوٹوز وہ لگائیں گے جو ان کو بھی پسند آئے گی, تو وہ چیز نہیں بتاتے یا وہ چیز نہیں بتاتے جو کہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے, یا ان کے معاملات یا ان کی مشکلات ہیں جو گھر میں چل رہی ہیں, یا ان کے سوشل یا ان کے آفس میں چل رہی ہیں, یا کوئی بھی چیز چل رہی ہے. کوئی اپنا یہ نہیں بتاتا کہ جی میں آج فیل ہو گیا, آج میرا رزلٹ آیا اور میں. جی جناب, پروگرام آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ, brought to you by ویرک فارماسیوٹیکلز. آئی ایم یور ہوسٹ مانول قریشی. وی آر ہیونگ ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ ود اس, جو کہ بات کر رہے ہیں ذہنی بیماری اور خودکشی کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی اپنی لائف ایکسپیرینسز میں جو ان کے ساتھ برا ہوا ہوتا ہے یا برا ٹائم گزرا ہوا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں شیئر کرتا. تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ ہر جگہ پہ خالی اور خالی صحیح یا اچھا نہیں ہوتا. یہ کوئی کارٹون یا کوئی ڈریم ورلڈ نہیں ہے جہاں پہ ہر کسی کی زندگی میں ایکسیلنٹ سارا کچھ چل رہا ہو. بالکل, تو اس چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا, پھر اس کے حساب سے ہم لوگ, اور یہ ہم لوگ کو اپنی جنریشن کو بتانا پڑے گا, ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ میڈیا کے اندر یا آپ دیکھ لیں انٹرٹینمنٹ کے اندر یا موویز کے اندر جا کے یا دیکھ کے زیادہ تر اسکرین ٹائم کی وجہ سے ایسے خیالات یقین بن جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نقصان زندگی میں بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر خدا نخواستہ کوئی خودکشی کرنے کی اٹیمپٹ کرے, اس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ واٹس دا فرسٹ اسٹیج, کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اگر اٹیمپٹ کسی نے کر لی ہے, اگر ہم لوگ کہیں کہ اٹیمپٹ کی ہے یا اگر کرنے لگا ہے, تو اگر تو پہلے آپ کے ساتھ, یعنی کہ ایک بندہ اگر آپ کو کہہ رہے کہ میں کرنے جا رہا ہوں, تو آپ نے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ کو فورسفلی بھی اس سے کوئی چیز لینی پڑتی ہے, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. آئیڈیلی ہمارے پاس اگر کوئی ہمارے پاس آ کے بولے کہ جی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, تو دس از دا الٹیمیٹ کرائٹیریا فار این ایڈمیشن ان سائیکیاٹرک فیسلٹی. یعنی کہ اس پہ ہم لوگ دوسری بات ہی نہیں کرتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے اگر مذاق میں بھی بولے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, تو آئی وڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک. میں اس کو مذاق میں نہیں اڑاؤں گا, میں اس کو بٹھاؤں گا, اس سے بات کروں گا. اگر مجھے یا کسی کو کوئی بھی آ کے بولے کہ جی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, تو یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ, یو ہیو ٹو گیو ہم ٹائم. آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, آپ اس کے ساتھ بات کریں. آپ نے کوئی سجیشنز نہیں دے رہی, نہیں تم یہ کرو, نہیں تم وہ کرو, نہیں, آپ جسٹ لسن ٹو ہم. نارملی جب آپ دوسرے بندے کو خلوص کے ساتھ سنتے ہیں, اس کی کافی باتیں وہ نارملائز ہونے کی طرف جاتے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم, کیونکہ وہ اسٹیج پہ ایک دم نہیں پہنچا, اس کو کافی وقت لگا, اس کو کافی دن لگے. صحیح. اگر اس کے پاس کوئی نقصان دہ چیز ہے اور اگر وہ اس کے ساتھ بات کرنے پہ نارملائز نہیں ہو رہے, تو یو ہیو ٹو سیک سائیکیٹرک یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل.
آپ کسی بھی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی طرف ان کو امیڈیٹلی ایز سون ایز پاسبل لے کے جائیں. اور پہلی تو یہی ہے کہ ان کو 24 گھنٹے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہے, ان کے پاس کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو, ان کے ساتھ بات کریں. بات کرنے میں ان کی سنیں نہ کہ اپنی سنائیں. بات کرنے میں خالی ان کو کہیں کہ بات کرے, نہ کہ آپ بولیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو, دوسرے نے یہ کیا, تیسرے نے یہ کیا, یہ نہیں ہوتا, دین میں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. ایسی باتیں کام نہیں کرتی. آپ نے خالی ان کو وقت دینا ہے, آپ نے ان کو کہنا ہے کہ آپ کے لیے وہ بندہ قیمتی ہے, آپ کے لیے اس بندے کی اہمیت ہے, اس بندے کی ویلیو ہے آپ کی زندگی کے اندر. آپ ان کو ان کا ورتھ بتائیں. وہ اگر بولے کہ جی میں ورتھ لیس ہوں, میری کوئی کسی کوئی میرے سے خوش نہیں ہوتا, آپ ان کو ان کی جو مائل سٹونز ہیں, اگر انہوں نے میٹرک بھی کیا, بولے کہ یار آپ نے میٹرک کر لی, کتنے لوگ ہیں وہ میٹرک نہیں کر سکتے, وہ جاب کر رہے ہیں, آپ ان کو بولے آپ کمائی کر رہے ہو, کتنے لوگ کمائی نہیں کر سکتے, آپ نے کی ہے. اور کچھ بھی نہ بولیں کہ جی لوگ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, بس خالی بولیں کہ یو ہیو اچیوڈ مینی تھنگس تھرو آؤٹ یور لائف اسٹیپ بائی اسٹیپ, اینڈ ایٹ دس اسٹیج وین یو آر ان دس اسٹریس وی آر ہیئر فار یو اینڈ یو آر ویری ویلیویبل فار اس. آپ خالی ان کو وقت دیں, اور اگر اس کے اندر بالکل بھی یعنی کہ نارملائزیشن نہیں ہو رہی ہے, آپ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, آپ ان کو لے کے جائیں گے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی. ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام آپ سے ایک میسج بھی لینا چاہوں گی, اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ اپنے میسج میں اس کو کنکلوڈ کر دیجئے کہ سم ٹائمز ہم لوگوں کو بہت سمپتیز بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ناؤ وی آر فری, 3-4 مہینے فری ہیں, ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, بہت زیادہ بات کرتے ہیں, بہت ٹائم دیتے ہیں. آفٹر دیٹ ہم بزی ہو جاتے ہیں, لوگ ہم پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ, اور آخر میں کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں, جب آدمی اس میں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی کہ سمپتیز دیتے ہیں یا وہ اس کی ایسا سے, اب آدمی کو اپنا ٹائم یوٹیلائز کرنے کے لیے یا ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز تو کرنی ہوتی ہیں. جو سمپتیز کسی کو دیتے بھی ہیں وہ ایک قسم کا وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے بس ویسے اوور کر رہے ہوں, ان کے اندر وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جب اس بندے کو دوبارہ آپ کی ضرورت پڑتی ہے, تو اگر آپ پورا ٹائم نہیں دے سکتے لیکن کچھ ٹائم دینا ایک آپ کا مورل ضرورت بن جاتی ہے, یا اس کی حق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لمٹ کے اندر آپ ان کو سمجھاتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنا. اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے اوپر زیادہ کلنگ کر رہے ہیں یا آپ کے اوپر زیادہ وہ آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے, ان کو پھر آپ ساتھ میں کاؤنسل کریں گے کہ وہ ساتھ میں مینٹل ہیلتھ کے لیے اگر ان کو ضرورت ہے پروفیشنل کو سیکھ کریں, یا اور جگہوں پہ اپنے آپ کو وہ انگیج کریں. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں خالی یہ کہوں گا کہ سوسائڈ پریونشن کے اندر کہ کبھی بھی کسی کی کسی بیماری کو چھوٹا نہ سمجھیں, کبھی کسی کی بیماری کو رد نہ کریں, بلکہ ان کی بیماری کو ایکسیپٹ کریں. ان کی جو جذبات ہیں یا ان کی جو خیالات ہیں ان کا مذاق نہ اڑائیں, کہ یہ چیزیں دوسرے بندے کو جو پہلے ہی کافی مشکل میں ہوتا ہے اور مشکل میں ڈال دیتے ہیں, ان کی بیماری کو اور زیادہ خراب کریں. بالکل بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ. ایک بہت اچھا انفارمیٹیو ورچوئل لائیو سیشن آپ سن رہے تھے FM 100 کے پلیٹ فارم سے. نہ صرف سن رہے تھے بلکہ دیکھ بھی رہے تھے ہمارے فیس بک لائیو کے تھرو, ہمارے یوٹیوب لائیو کے تھرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ویب سائٹ کے تھرو اکراس دا گلوب سن سکتے ہیں. ویب سائٹ از www.fm100pakistan.com. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا, کامنٹ میں لازمی لکھیے گا کہ اس پروگرام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا. کوئی آپ کے رشتے دار, آپ کے فرینڈس میں, آپ کے فیملی سرکل میں جو ہے کوئی ذہنی بیماری کا شکار ہے, تو آپ اس کو کس
किस तरह टैकल करते हैं. अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा. इसके साथ साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ, उन फैमिलीज के साथ जिनके घरों में मेंटल इलनेस कॉमन है, मेंटल इलनेस के पेशेंट्स हैं उनके घरों में. उनके लिए ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा, मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, मुझे भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली. प्रोग्राम आप सुन रहे थे सेहत की बात वर्क के साथ, वर्क फार्मास्यूटिकल ज़हनी अमराज, और इसके साथ साथ हमने खुदकुशी के हवाले से बात की. आज के प्रोग्राम से इतना ही. एक नए एपिसोड के साथ आएंगे और बात करेंगे ज़हनी बीमारियों के हवाले से, जिस्मानी बीमारियों के हवाले से. आज के प्रोग्राम से इतना ही. दिस इज योर प्रेजेंटर महानूर साइनिंग आउट, इस बात के साथ कि कमेंट में लाजमी अपना फीडबैक हमें दीजिएगा. किस तरह के प्रोग्राम्स जो वेरिक फार्मास्यूटिकल की जानिब से आप तक पहुंचाए जाते हैं आपके लिए कितने कारआमद साबित होते हैं, किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, क्या सीखने को मिला और क्या आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में इंक्लूड हो. सो दिस इज योर होस्ट महानूर साइनिंग आउट. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. आज के प्रोग्राम से इतना ही.